لیپ ٹاپ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا وہ اپنی دھن میں کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ حلیے سے وہ کہیں سے بھی پروفیسر نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ پہ لمبی گرے شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے گئے تھے، جس میں سے کالے ٹیٹوؤں سے بھرے سفید مضبوط ورزشی بازو کسی باڈی بلڈر کا تاثر دے رہے تھے۔ بال ماتھے پہ بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی بار بار اسے دیکھنے پہ مجبور ہو رہے تھے، اس کی سحر انگیز شخصیت کی بنا پہ۔ منہ مسلسل کچھ چبانے سے ہل رہا تھا جو اس کے ارد گرد سے بے نیاز ہونے کا اندیہ دے رہا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا ڈائس پہ آیا، لیپ ٹاپ کھول کر آج کے لیکچر کی فائلز کھولنے لگا۔ گڈ مارننگ پروفیسر سارنگ، جیسکا نے فوراً سے کھڑے ہو کے جوش میں اسے گڈ مارننگ وش کی، جس کے جواب میں اسے اگنور کیا گیا۔ اپنی اتنی بے عزتی پہ وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی، جبکہ کلاس میں ہلکی سی ہنسی کی گونج اٹھی، جسے سارنگ کی ایک سرد نظر نے بیچ میں ہی گھونٹ دیا۔ کلاس کی سیکنڈ لاسٹ رو میں بیٹھی وہ یک ٹک ایک ہاتھ گال پہ رکھے اسی کو دیکھ رہی تھی، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا جب سے اس نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ زوفی اپنے لیکچر پر دھیان دو، نہیں تو باہر نکال دی جاؤ گی، تم بہتر جانتی ہو، رشا اس کو بولتی جلدی سے اپنے رجسٹر پہ جھک گئی۔ ظالم، دیکھنے تو دو، فقط یونیورسٹی کے سارے لیکچرز میں یہی تو ایک لیکچر ہے جو میں غور سے سنتی ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کے بولی، غور سے سنتی ہو یا دیکھتی ہو؟ جو بھی ہو، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے دائیں بائیں گال پہ رکھے پروفیسر سارنگ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو وائٹ بورڈ پہ لیکچر لکھنے کے ساتھ اس کے اہم پوائنٹس ایکسپلین بھی کر رہا تھا۔ یہ تو تمہیں سر ہی بتائیں گے ابھی، جب سب کے سامنے تمہیں کلاس سے باہر نکالیں گے۔ ارے یار، اس کے لیے تو کچھ بھی، فقط ایک نظر تو ڈالے مجھ پہ۔ بیٹا صبر رکھ، صبر، ابھی دیکھنا بس۔ لیکچر دینے کے بعد وہ باری باری سب اسٹوڈنٹ سے اپنے دیے گئے لیکچر کے متعلق سوال کرنے لگا۔ سو مس زوفی، بتائیں آج کے لیکچر کے بارے میں۔ لیکن پروفیسر، میں کیسے بتاؤں؟ کیا مطلب کیسے بتاؤں؟ آپ نے لیکچر نہیں سنا؟ تاثر میں ایک دم سرد مہری آئی۔ نہیں سر، کیونکہ میں تو آپ کو دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈز توڑتی پلکیں جھپک کے بولی۔ کلاس کی ساری لڑکیاں اور لڑکے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگے۔ میرال تو جھلس ہی گئی، حقارت سے اس کی اور دیکھنے لگی۔ سارنگ کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے اس کے لیے یہ معمول کی بات ہو۔ میں کوئی سرکس کا جوکر نہیں ہوں جسے آپ دیکھنے میں مگن تھیں۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں، تو ذرا ان لہجوں سے پرہیز کریں، نہیں تو میں آپ کے منسٹر باپ سے تو بالکل بھی نہیں ڈرتا، جس کی دھمکی آپ پرنسپل تک کو دے دیتی ہیں۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے حقارت سے بولا، کل آپ اس سارے لیکچر کی پریزنٹیشن بنا کے لائیں گی اور کلاس میں دیں گی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ زوفی ایک 20 سال کی بگڑی ہوئی امیر زادی، لیکن دوسری لڑکیوں سے ذرا مختلف، درمیانے سائز کے باب ہیئر کٹ کو پونی میں مقید کیے جو بمشکل کندھے تک آتے تھے۔ ٹائٹ جینز پہ ریڈ ٹاپ اور بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہ گھور کے اسے دیکھنے لگی، جو وہاں سے اب جا چکا تھا۔ پھر سے کام، اف، میری تو جان جاتی ہے۔ کوئی نہیں، میں کون سا کروں گی، کرتی ہے میری جوتی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی کلاس سے بھاگ کے باہر نکلی۔ معلوم تھا اس وقت وہ پارکنگ لاٹ میں ہوگا، یہ اس کا آخری لیکچر جو تھا۔ اپنی بائک کے پاس آتے ہی وہ منہ میں ببل چباتا، ہیلمٹ پہن کے ابھی بائک اسٹارٹ کرتا کہ زوفی جلدی سے بھاگ کے آتی اس کے پیچھے بے تکلفی سے بیٹھی، تو وہ ایک دم سٹل ہوتا، حیران سا پیچھے مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ تو وہ جی جان سے مسکرائی، ہیلو پروفیسر، کیا آپ مجھے بھی ڈراپ کر دیں گے پلیز؟ اس کے بولنے پہ، اس کی حرکت پہ وہ ایک لخت شدید غصے میں بائک سے نیچے اترا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، نیچے اترو، وہ اسے وارن کرتا شدید غصے میں بولا۔ لفٹ ہی تو مانگی ہے پروفیسر، کون سا دل مانگ لیا؟ کیا مجھے لفٹ تک نہیں دے سکتے؟ دیکھیں نا، آج میرا ڈرائیور بھی نہیں آیا، بس زیادہ دور نہیں ہے، پلیز اپنی اسٹوڈنٹ کی اتنی سی مدد نہیں کر سکتے کیا آپ؟ وہ ڈھیٹ بنتی بیٹھی اس کی بات کو اگنور کرتی منہ بسور کے بولی، جسٹ شٹ اپ، مزید کوئی بحث نہیں، اسٹے ان یور لمٹس۔ اس کو بازو سے سختی سے پکڑتا وہ جارحانہ انداز میں بولا، اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہ وہاں سے نکل گیا۔
اس کا بازو اس کی سخت گرفت سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنا بازو سہلاتی غصے سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کتنا بھی بھاگ لو، چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں، وہ اٹل لہجے میں خود سے بولتی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ بیزاری سے اندر داخل ہوا، جو اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کباڑ خانے کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر جگہ خالی کین اور جنک فوڈ آئٹمز کے باکس یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے صاف صفائی نہ کی گئی ہو۔ اپنے اوپن کچن کا رخ کرتا وہ فریج میں سے انرجی ڈرنک کا کین نکال کر ایک ہی سانس میں وہیں کھڑے کھڑے ختم کرتا، لاپرواہی سے اچھالا، جو کہ سیدھا جا کے بدرنگ سے صوفے پہ گرا، اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ بھی کسی کباڑ خانے سے کم نہیں تھا۔ ہر جگہ چیزیں یہاں وہاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بیڈ پہ پڑے سامان کو ایک ہاتھ سے ہٹاتا وہ اوندھے منہ بیڈ پہ گرا۔ پے در پہ آنے والی مصیبتوں سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ نہ جانے یہ جاب اب کب تک اس کے پاس تھی۔ ہر جگہ جہاں وہ جاب کرتا تھا کسی نہ کسی مسئلے میں پڑنے سے اسے وہاں سے نکال دیا جاتا تھا۔ اب یہ نئی اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ یہ بھی مجھے اب میری اس جاب سے نکلوا کے ہی دم لے گی۔ بے بسی سے اپنے تکیے پہ مکہ رسید کرتا وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ گہرا سانس بھرتے اپنے والٹ سے ایک تصویر نکال کر وہ سرخ آنکھوں سے اس میں موجود مسکراتی عورت کو شکایت کرتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاش آپ نے میری بات مان لی ہوتی تو آج میں در در نہ بھٹک رہا ہوتا۔ خیر، میں نے کون سا ہار مان لی ہے۔ جب تک میری بات نہ مانی میں بھی اپنی ضد سے نہیں ہٹوں گا۔ اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتا وہ وجاہت اور حسن سے بھرپور انسان بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح لگا۔ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے دور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس عورت کی وجہ سے اذیت سے دوچار کر رہا تھا جو اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ کیا مطلب موم اور ڈیڈ بزنس ٹور پہ جا چکے ہیں اور مجھے اپنی اکلوتی اولاد کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ زوفی اس وقت سخت موڈ خراب میں تھی اور اب یہ خبر اسے مزید غصے سے دوچار کر چکی تھی۔ اس کے پیرنٹس ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے اس کے ساتھ۔ بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک وہ اس کو وہ توجہ اور محبت کبھی نہیں دے سکے جو اسے چاہیے تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک بگڑ چکی تھی اور آئے دن اس کی سننے والی شکایتیں اپنے ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھیں، ڈانٹ اور سزا کی صورت میں۔ وہ غصے سے واپس وہیں سے پلٹتی گھر سے نکلی۔ رکیے بی بی جی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں۔ جین اس گھر کی کیئر ٹیکر ہیڈ بوکھلا کے اس کے پیچھے آئی، مگر وہ اپنی کار لیتی جا چکی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں مجھے بھی تو لے کے جا سکتے تھے، لیکن نہیں، لے کے بھی کیوں جاتے؟ میں تو ویسی عذاب ہوں ان کے لیے۔ کار ڈرائیو کرتے سخت غصے میں تھی۔ اور ایک یہ پروفیسر ہے، اتنی امیر ترین لڑکی اسے لفٹ کروا رہی ہے، لیکن نہیں، نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا جناب کا۔ کسی کو میں راس ہی نہیں آتی ہوں، نہ کسی کو میری ضرورت ہے۔ خود ہی سے باتیں کرتی وہ اب کسی بچی کی طرح اونچا اونچا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آستین سے ناک اچھی طرح پہنچتی وہ اتنی سیریس حالت میں بھی بہت مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ ناک رگڑ رگڑ کے صاف کرنے سے سرخ ہو چکی تھی۔ دیکھنا پروفیسر، خود سے محبت کرنے پہ مجبور نہ کر دیا نا۔ میرا نام بھی زوفی نہیں، وہ تصور میں پروفیسر سے بولی۔ اپنی انگنت سوچوں میں گم ہو جانے سے اس کی کب آنکھ لگی اسے خبر نہیں ہوئی۔ اب اپنے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے پہ وہ آنکھیں ملتا اٹھ کے روم سے باہر نکلا۔ دروازہ کھولتے ہی جیم کو دروازے پہ دیکھ کے اس کا موڈ سخت خراب ہوا۔ کہہ تو چکا ہوں کہ اس ویکینڈ کے اینڈ تک تمہیں کرایہ مل جائے گا۔ کب تک میں تمہارا یہ بہانہ سنوں گا آخر؟ میں تمہیں بول تو چکا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، نہیں تو میرا سامان اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ اب خوش؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں یہ رینٹ معاف کر سکتا ہوں اگر تم میری دی گئی آفر قبول کر لو تو۔ وہ ابھی بھی اویلیبل ہے، جیم معنی خیز نظروں سے دیکھتے بولا تو وہ خود کو بمشکل اس کو مارنے سے روک سکا۔ یہ لاسٹ وارننگ تھی، دوبارہ میرے سامنے یہ بکواس مت کرنا، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کے وارن کرنے والے انداز میں کہتا وہ دروازہ اس کے منہ پہ بند کر چکا تھا۔ جیم کی بہن اس کے پیچھے پاگل تھی اور جیم کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔
وہ اسے اپنی بہن کو ڈیٹ کرنے کی آفر تک کر چکا تھا، جسے وہ اس بری طرح رد کر چکنے کے ساتھ اس کی بہن کو اچھا خاصا سنا بھی چکا تھا۔ اپنے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ پاگل ہو چکا تھا یہ سب برداشت کرتے کرتے، کہ اچانک پھر سے بیل ہونے پہ اس بار وہ شدید غصے میں دروازے کی اور بڑھا، اور اس سے پہلے کہ جیم کو ایک مکہ رسید کرتا کہ دروازے پر اپنی اسی اسٹوڈنٹ زوفی کو دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا اور ہوا میں اٹھا ہاتھ وہیں رک گیا۔ تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ ہوش میں آتے ہی وہ اس پاگل کو دیکھتے بولا جو شام کے وقت اس کے فلیٹ کے دروازے پہ کھڑی اپنی پوری بتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اسے یہاں دیکھتے دانت پیس کے بولا۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے گھر آئے مہمان سے بات کرنے کا؟ کیا آپ کے گھر مہمانوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اور آپ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ وہ جھنجھلا کے فوراً اسے بازو سے پکڑتے اندر کھینچ چکا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ادھر ادھر نظر ماری، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ کسی کو نہ پا کر مطمئن ہوتا فوراً سے دروازہ بند کرتا۔ وہ اسے کھینچ کے لایا اور اپنے چھوٹے سے لاؤنج میں لا کے اس کا بازو چھوڑا۔ اس بیچ وہ احتجاج کرتی، جھٹپٹاتی، ارے ارے کرتی رہ گئی۔ کیا پروفیسر یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں آپ گھر آئی اپنی اسٹوڈنٹ سے؟ وہ کلائی سہلاتی منہ بسور کے بولی۔ بازو اس کی پکڑ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، سیدھا پوائنٹ پر آؤ، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کی فضول باتیں اب اس کا ضبط آزما رہی تھیں۔ اور ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا میں کہاں رہتا ہوں؟ وہ سنجیدگی اور کرخت لہجے میں بولا تو وہ جھرجھری لے کے رہ گئی اس کے غصے کو دیکھ کے۔ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اب آپ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں پروفیسر، کسی کا ایڈریس لینا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور میرے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ دیتی بولی۔ اور رہی بات کہ کیوں آئی ہوں، تو آپ کو بہت مس کر رہی تھی تو آ گئی، کندھے اچکاتے بہت عام لہجے میں بولی، جیسے وہ دونوں لورز ہوں۔ اس کو جواب دیتے وہ اس کے فلیٹ کو دیکھتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ کی حالت دیکھتی پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، پھر ہونٹوں کو واؤ کی صورت میں گول کرتی داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کا فلیٹ تو بہت خوبصورت ہے، وہ ارد گرد اس کے فلیٹ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کتنا کچھ کامن ہے نا ہم میں پروفیسر، میں بھی اپنے کمرے کو ایسے ہی سجا کے رکھتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، مجھے بھی آپ کی طرح صفائی سے بہت الرجی ہے۔ وہ پرجوش ہو کے بولتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کو دیکھتے اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ سارنگ بہت عجیب سے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے زوفی کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ساری شوخی ہوا ہوئی۔ وہ آہستہ سے ایک ایک قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا، اس کو سنجیدگی سے دیکھتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس نے ابھی تک زوفی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس کو یوں اپنے قریب آتا دیکھ کے گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ پروفیسر کیا بات ہے، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بمشکل ہنستے ہوئے بولی۔ وہ اس کے قریب آتا ایک قدم کے فاصلے پہ رک گیا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتا، جھکا تو وہ اپنا سانس روکتی سر پیچھے ہٹا گئی اس کی نزدیکی پر، لیکن نظریں بغور اس کی آنکھوں پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ کیا تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اس فلیٹ میں اکیلا رہتا ہوں، اور تم یہاں، وہ بھی اس وقت، بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے منہ اٹھا کے چلی آئیں؟ جانتی بھی ہو یہاں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ زوفی کو اس کی گرم سانس سے اپنے منہ پہ پڑتی محسوس ہو رہی تھیں، جو اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھیں۔ مجھے آپ پہ یقین ہے، وہ ہمت کرتی بغیر کسی خوف کے بولی۔ کیوں؟ مجھ پہ اتنا یقین کیوں ہے تمہیں؟ لگتا کیا ہوں میں تمہارا؟ وہ اس کی بات سنتا بھڑک کے بولا۔ عجیب چپکو لڑکی ہے۔ بس مجھے بھروسہ ہے، اور کیا آپ کو نہیں پتا، محبت میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، تو بس یہی سمجھ لیں۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کے بولتی اسے زہر لگی تھی۔ وہ واپس سیدھا ہوتا گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ کیوں پڑی ہو میرے پیچھے؟ وہ بیزار ہونے لگا تھا۔ بولا تو محبت ہو گئی ہے آپ سے۔
لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کی بات سنتی چیخ کے بولی، کوئی نئی بات کرو، یہاں آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو مجھ سے محبت ہوتی رہتی ہے۔ وہ آنکھیں گھما کے بے نیازی سے بولا تو وہ اس کی بات سنتے رونے لگی اور اپنی عادت کے مطابق روتے روتے اونچا اونچا منہ کھول کے رونے لگی، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ سارنگ کی بیزاری اچانک ہونے والے شوق میں بدلی۔ وہ سٹل ہوتا اسے اونچا اونچا روتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں روتے دیکھا تھا۔ جانے کیوں بہت عرصے بعد اس کے لب یک لخت مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس سے پہلے کہ یہ مسکراہٹ کہہ کہوں میں بدلتی، اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی جب اس کے فلیٹ کا دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ وقت تک اور انتظار کر لیں، وہ ہمارے پاس آئے گا، مجھے یقین ہے ہمارے صبر کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ فریحہ بیگم آنکھوں میں آس اور امید لیے جہانگیر صاحب سے بولی، آخر کب تک بیگم، کب تک؟ آپ کا لاڈلا ضد میں آ کر اس دھوکے باز فریبی عورت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں اکیلا چھوڑ کے باہر در بدر بھٹکتا پھر رہا ہے، صرف اس عورت کے پیچھے جو عمر میں بھی اس سے بڑی ہے۔ اسے اس عورت پہ یقین ہے مگر اپنے باپ پہ نہیں۔ وہ بولتے بولتے اب ہانپنے لگے تھے۔ فریحہ بیگم ان کو جلدی سے کندھے سے پکڑتی، بیڈ پہ بٹھاتی، ان کے لیے پانی لے کے آئیں اور خود نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ سانس بحال ہونے پہ وہ نڈھال سے لہجے میں ان کو دیکھنے لگی۔ میری صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی بیگم، اور نہ مجھ سے اب مزید آفس کا کام ہوتا ہے۔ میں اب پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا نہ صحیح، بھتیجے ہی صحیح، وہ سنبھال لیں گے میرے بزنس کو۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ماں باپ کو پرایا کر گیا۔ ہاتھ جھلاتے وہ خود پہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولے۔ فریحہ بیگم دوپٹے کا پلو ہونٹوں پہ رکھتی رونے لگی تو جہانگیر صاحب انہیں نم آنکھوں سے دیکھتے اپنے ساتھ لگا گئے۔ پورے گھر میں اس وقت ان دونوں کی سسکیاں ماتم کنان، دل کو تڑپا کے رکھ دینے والی۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار اگر اب تمہاری ذرا سی بھی آواز آئی تو اس کمرے سے باہر مت نکلنا جب تک میں خود آ کے نہ کہوں۔ اپنا مضبوط مردانہ ٹیٹو سے بھرا ہاتھ اس کے لگاتار چلتے منہ پہ رکھتا وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ آنکھیں پھاڑے آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے اسے شوق سے دیکھ رہی تھی، اپنے اتنے قریب۔ وہ اسے جلدی سے کھینچ کے اپنے کمرے میں لا کے بند کرتا، خود جلدی سے لگاتار بجتے دروازے کی طرف بڑھا اور اس کی توقع کے مطابق دروازے پہ مسز جینیٹ تھیں، جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پہ رکھے اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہی تھیں۔ وہ لگ بھگ 50-55 کے پیٹھے میں بھاری جسامت کی عورت تھی۔ ارے مسز جینیٹ، آپ کہیے کیسے آنا ہوا؟ کافی دنوں بعد دکھی ہیں آپ تو۔ وہ اپنے تاثرات پہ قابو پاتا اپنے لہجے کو خوشگوار بناتا بولا، مجھے اصل موضوع سے ہٹانے کی کوشش مت کرو لڑکے۔ تمہارے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی ہے اور اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اس کی بات کاٹتی گھور کے بولی، نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو وہم ہوا ہوگا مسز جینیٹ۔ کیا کبھی آپ نے میرے فلیٹ پہ کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ آپ جانتی ہیں میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ وہ ضبط سے بولا۔ اپنی ذات پہ ایسا الزام اسے سخت تیش دلا گیا تھا۔ مرد کو بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے، اور تم ایسے ہو نہیں تو دیکھو لڑکے، تم جوان ہو، خوبصورت بھی ہو، میں کیسے تم پہ یقین کر لوں؟ تم مسلمان لوگوں پہ تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ ضرور کسی لڑکی کو تم نے موقع دیکھتے کڈنیپ کیا ہوگا۔ پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں۔ ضرور کوئی لڑکی قید کر کے رکھی ہے تم نے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتی اسے پیچھے ہٹاتی زبردستی اندر داخل ہوئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ مسز جینیٹ اب حد سے بڑھ رہی ہیں، میں بول تو چکا ہوں کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ان کے پیچھے آیا تھا۔ بے بسی سے انہیں یہاں وہاں تلاشی لیتے دیکھ کے وہ سخت کوفت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اندر سے دل میں پکڑ دھکڑ بھی جاری تھی، کہیں وہ لڑکی کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ لیکن اس کی پریشانی اس وقت مزید بڑھی جب وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ مسز جینیٹ، اب آپ اپنی لیمٹس کراس کر رہی ہیں، میں آپ کے خلاف کمپلین بھی کر سکتا ہوں، وہ انہیں دھمکی دیتا بولا۔
مگر شاید ان پہ رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ لڑکے، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، وہ ہاتھ جھلاتے ہوئے لاپرواہی سے بول کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئیں تو وہ اپنا سانس تک روک گیا۔ مگر تھوڑی دیر بعد انہیں یوں ہی مایوسی سے باہر نکلتے دیکھ وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ پھر فوراً تاثرات پہ قابو پاتے ان کے پاس آیا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ سب چیک کر لیا اچھے سے یا ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ آپ کو مجھ سے ویسے ہی مسئلہ ہے، بس مجھے یہاں سے نکالنے کی وجہ تلاش کرتی رہا کریں، ہر وقت شک ہی کرتی رہتی ہیں مجھ پہ۔ تو میرے کان تو نہیں بجے تھے ایسے ہی، میں نے خود ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنی تھی، وہ منہ بسور کے بولی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں، طنزیہ انداز میں ابرو اچکا کے وہ بولا۔ تو وہ خفت زدہ ہوتی ہوں کرتی اس کے فلیٹ سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ پھر سے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی دیکھ کے وہ خود اپنے کمرے کو اچھے سے چیک کرنے لگا، مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ عجیب لڑکی ہے، کہاں گئی یہ لڑکی؟ کمرہ تو میں نے خود بند کیا تھا باہر سے۔ پھر جب اچانک اس کی نظر کھلی کھڑکی پہ پڑی تو وہ بھاگ کے کھڑکی کے پاس آیا۔ یہاں وہاں دیکھا مگر کچھ نہیں دکھا۔ صبح یونیورسٹی میں اس کی طبیعت سیٹ کرنے کا سوچ تھا، وہ بیڈ پہ دھپ سے گرا۔ آج اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا۔ ادھر زوفی کمرے میں بند رہ کے تنگ آ گئی تھی۔ اس کی حرکت پر اور باتوں پر غصے سے دماغ الگ خراب ہو گیا تھا۔ مجھ سے بول کے کیسے گئے ہیں جیسے ہم لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہوں۔ وہ غصے سے کمرے میں موجود واحد کھڑکی سے کودتی اپنی کار لیتی وہاں سے نکلی۔ گھر کے قریب پہنچتی منہ بسوڑتی اپنی کار باہر ہی پارک کرتی گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی یاد کرتے اور کچھ سارنگ کا رویہ اور اس کی محبت والی بات سن کر شدید غصے میں آ گئی۔ وہ اپنے جوتے لاؤنج میں ہی اتار کر چلا کے یہاں وہاں پھینکتے۔ ایک جوتا ایک بہت قیمتی واز کو لگا، اسے چکنا چور کر چکا تھا، جس سے گھر میں موجود سرونٹس بھاگ کے لاؤنج میں آئے۔ ان سب کو اگنور کرتی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو وہ سب پھر سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے کہ یہ ان کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں تو جیسے اس بات پہ آسانی سے یقین کر لوں گی نا، پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، ان باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گی میں۔ وہ بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھورتی، اس کی نقل اتارتی، خود ہی سے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ آج تک کسی لڑکی کو قریب نہیں بھٹکنے دیا اور آئے بڑے محبت کرنے والے۔ میں دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، پیچھا تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ جو چیز ایک بار زوفی کو پسند آ جائے تو وہ بس اسی کی ہو کے رہتی ہے۔ آپ نے تو پھر اس ضدی دل پہ وار کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے خود سے بولی تھی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے ٹائم پہ تیار ہوتی وہ بھاگ کے نیچے آئی تو جینی بغیر حیران ہوئے اس کے لیے ناشتہ لانے کے لیے واپس کچن کا رخ کرتی کہ وہ اسے ٹوک گئی اور بغیر ناشتہ کیے باہر آئی۔ جینی بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ کسی دن میڈم کو پتہ چلا تو میری پکی چھٹی ہوگی۔ تعصب سے سر ہلا کے رہ گئی۔ کار کا ڈور ان لاک کرتی کہ اس کی نظر سامنے بنے بڑے سے بنگلے کے کھلے دروازے پہ پڑی تو کار کا دروازہ بند کرتی وہ اس طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے پہ اسے مسز فریحہ دکھی جو وہاں بنے بڑے سے گارڈن میں کھڑی پھول توڑتی باسکٹ میں رکھ رہی تھی۔ وہ شرارت سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب جاتی، انہیں ایک دم کندھوں سے پکڑتی ڈرا گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھتی ڈر سے مسز فریحہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے گر گئی۔ ارے کیا بیوٹی، آپ تو سچ میں ڈر گئی ہمیشہ کی طرح، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنستی ان کے سامنے آتے ہوئے بولی تو وہ خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کڈو، ایک بار ڈر گئی تو اب آپ نے روز کا معمول بنا لیا۔ وہ ٹوکری اٹھاتی مصنوعی ناراضگی سے بولی، اب اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے تب بھی آپ ہر بار کی طرح ڈر جاتی ہیں۔ وہ کندھے اچکا کے بولی، پھر رازداری سے ان کے نزدیک ہوتی محتاط انداز میں بولی، ویسے آج آپ کے پرنس نظر نہیں آ رہے، اور تو اور گیٹ بھی کھلا تھا، اپنی بیوٹی کو یوں تن تنہا اکیلے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ آپ کو نظر رکھنی چاہیے ان پہ۔ میں آپ کی سب باتیں سن رہا ہوں زوفی۔ عقب سے آنے والی ان کی آواز پہ وہ اچھل پڑی، دانتوں تلے زبان دباتی وہ ان کی طرف مڑی جو گلوز پہنے کونے میں بنی کیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے بولے،
آپ یہاں ہیں اور میں سمجھی اپنی بیوٹی کو اکیلا چھوڑ کے آفس جا چکے ہوں گے. نہیں, آج میرا ارادہ اپنی بیوٹی کے ساتھ ٹائم بتانے کا تھا. سو دیکھ تو رہی ہیں آپ. ایک نظر شرارت سے اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے. تو فریحہ بیگم جھینپتی ہوئی انہیں گھور کے دیکھنے لگی تو ان کی صورت دیکھتے وہ دونوں ہنس پڑے. اوکے, آپ لوگ اپنا پرائیویٹ مومنٹ انجوائے کریں, شام میں ملتی ہوں میں آ کے, ابھی یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہوں. فریحہ بیگم کو گال پہ زوردار بوسہ دیتی, جہانگیر صاحب کو شرارت سے دیکھتی, چڑانے والے انداز میں بولتی وہاں سے بھاگی. اور وہ جو اس کی اس حرکت پر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے, رک کر سر نفی میں ہلاتے ہنس دیے. یہ کبھی نہیں سدھرے گی, بالکل آپ کے بچپن کی کاپی ہے. اب ہم اتنے بھی شرارتی نہیں تھے بیگم, یہ سراسر الزام لگا رہی ہیں آپ. وہ گھور کے بولے. جو سچ ہے وہی بول رہی ہوں. خیر میں اندر جا رہی ہوں, چائے پئیں گے آپ؟ ارے آپ اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پلائیں گی تو خوشی خوشی پی لیں گے. وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے دل لگی سے بولے. آپ بھی کبھی نہیں سدھریں گے. وہ ہنستے ہوئے بول کے اندر بڑھ گئی. ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکرا دیے اور ایک ممنون بھری نظر گیٹ پہ ڈالی جہاں سے زوفی ابھی باہر گئی تھی. کلاس میں داخل ہوتے ہی اسے جیسیکا کسی لڑکے کے قریب جھکی نظر آئی, جو اسے دیکھتے واپس ہڑبڑا کے سیدھی ہوئی کیونکہ اس کے عین پیچھے سارنگ بھی کھڑا تھا جو اندر ہی داخل ہو رہا تھا. لیکچر سٹارٹ کرتے ہی اس نے زوفی کی جانب دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کے دیکھنے پہ مسکرائی. وہ تو اس کے کل اچانک آنے اور پھر غائب ہو کر اسے سخت پریشانی میں ڈالنے پہ ضبط کر کے رہ گیا تھا, کیونکہ وہ یہاں یونیورسٹی میں اپنی ذات کا کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا. مس زوفی, آپ کو کل میں نے اسائنمنٹ دی تھی, لے کے آئیں. بازو کو سینے پہ باندھے وہ اس سے سنجیدگی سے بولا. وہ تو نہیں کی میں نے پروفیسر, بھول گئی. وہ لاپرواہی سے بولی. ساری کلاس خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی مگر ہمت کسی میں نہیں تھی بولنے کی, کیونکہ زوفی کا انہیں پتہ تھا کہ وہ ایسی ہی تھی اور ہر کوئی اس کے باپ کی وجہ سے شکایت تک نہیں کرتا تھا. آؤٹ! اس کے اچانک دھاڑ کے بولنے پہ وہ اچھلی تھی. ڈر اور ساری بے نیازی اور لاپرواہی اڑن چھو ہو چکی تھی. میں نے کیا کہا سنا نہیں یا میں خود آپ کو نکالوں؟ وہ پھر شدید غصے میں بولا. جیسیکا اس کی عزت افزائی پہ مسکرا کے اسے مزے سے دیکھ رہی تھی. اتنی بے عزتی پہ وہ سب کی تمسخر اڑاتی نظریں محسوس کر کے سر جھکا کے نم آنکھیں لیے اپنا بیگ اٹھاتی فوراً باہر نکلی. اس کے جاتے ہی وہ اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا. کلاس سے باہر آ کر وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرنے لگی. یہاں وہاں دیکھنے لگی مگر کسی کو متوجہ نہ پا کے وہ غصے سے کلاس کو گھورنے لگی جیسے وہ اس کے سامنے ہو. میری بے عزتی کی, وہ بھی سب کے سامنے. اب دیکھنا, پچھتانے پہ مجبور نہیں کر دیا تو میرا نام بھی زوفی نہیں. وہ دانت پیس کے بڑبڑائی تھی. پھر کچھ سوچتی وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے کیبن کی اور بڑھی. اپنے تمام لیکچرز وہ لے چکا تھا اور اب اس کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا. وہ کلاس سے نکلتا کہ جیسیکا فوراً اس کے پاس آئی. اسے کچھ ضروری پوائنٹس سمجھنے تھے. کلاس میں آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے جب میں سب سمجھا رہا ہوتا ہوں؟ وہ اسے گھور کے سخت لہجے میں بولا. سوری سر, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, مگر دیکھیں نیکسٹ ویک ٹیسٹ بھی ہے تو پلیز. وہ اس کی ڈانٹ کا اثر لیے بغیر ڈھیٹ بنتی بولی. اصل میں وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی. ویسے تو ملنے سے رہا تو وہ اسے لیے اپنے کیبن میں آیا اور بغیر کوئی فضول بات کیے 15 منٹ میں سارے پوائنٹ سمجھا کر اسے جانے کا کہا. تو وہ بیزاری سے منہ بناتی پیر پٹختی چلی گئی. اس کے کیبن میں پڑی درمیانے سائز کی بک شیلف کے پیچھے چھپ کے کھڑی زوفی یہ سب کچھ دیکھتی دانت پیستے رہ گئی. لگتا ہے اس کا بھی کچھ انتظام کرنا پڑے گا. اس کا منہ بنا کر بار بار موڑ کے سارنگ کو دیکھنا سخت زہر لگ رہا تھا. باقیوں سے دل نہیں بھرا, اب میرے والے پہ نظر ڈال کے بیٹھ گئی ہے. انداز بالکل مرنے مارنے والا تھا. سارنگ اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھ کے جانے لگا تھا کہ یک لخت جہاں تھا وہیں فریز ہوا. اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. چیک کرنے پہ پتہ چلا کہ اس کی پینٹ کرسی کی سیٹ سے بری طرح چپک چکی تھی. بہت بار کوشش کرنے پہ بھی ناکام ہوتا جھنجھلا گیا.
زوفی یہ سب دیکھتی اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کہا چھوٹ گیا، جس سے سارنگ چونک گیا اور بک شیلف کی طرف دیکھا. زوفی کی ہلکی سی جھلک دکھنے پہ اور اس کے ہنسنے کی آواز پہ اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ شرارت اسی کی تھی. وہ غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر 1 انچ بھی ہل نہیں پایا. تو وہ بغیر کسی خوف کے اسے 2 قدم کی دوری پر رک کر اسے دیکھتی شرارت سے آنکھ ونک کرنے لگی. کیسا لگ رہا ہے پروفیسر؟ تم نے اس بار حد پار کر دی ہے مس صوفی. اس کا انجام جانتی ہو؟ ایک ٹیچر کے ساتھ ایسی حرکت پہ تمہیں یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے. ایک ہاتھ سے کرسی کے ہینڈل کو پکڑے، دوسرے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچے، وہ زور سے ٹیبل پہ مارتا اشتعال انگیز لہجے میں بولا تھا. ہاں، جیسے مجھے تو بہت فرق پڑتا ہے نا. زوفی یک لخت اچھل پڑی اس کی اس حرکت میں، مگر جلدی خود کو بے نیاز ظاہر کرتی کندھے اچکا کے بولی، یہ تو میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گا. انداز طنزیہ اور وارننگ دیتا ہوا تھا. پہلے یہاں سے خود کو نکالنے پہ غور کریں، پھر مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا پروفیسر. وہ پروفیسر پر زور دیتی شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی. سارنگ ضبط کے باوجود ایک بار پھر غصے سے اس کی اور بڑھنے لگا، مگر ایک بار پھر سے ناکام ہوتا. ٹیبل پہ پڑی چیزیں غصے سے ایک ہاتھ سے سب کی سب زمین بوس کر چکا تھا. اب زوفی سچ میں ڈر گئی. ابھی کہ ابھی مجھے اس مصیبت سے نکالو زوفی، نہیں تو آج تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا. وہ چیخ پڑا. کیوں نکالوں؟ مجھے نکالا تھا نا کلاس سے. پہلے سوری بولیں. سوری مائی فٹ. تم مجھ سے گالیاں ضرور سنو گی. دیکھا، آپ پھر سے روڈ بیہیو کر رہے ہیں، جبکہ میں اتنے پیار سے بولتی ہوں. وہ بچوں کی طرح منہ بنا کے بولتی اس کا ضبط آزما رہی تھی. اچھا چلیں، سوری کو چھوڑیں. اب پیار کرتی ہوں، اتنا تو معاف کر ہی سکتی ہوں. آئی لو یو بولنا ہے، پھر کر دوں گی. وہ ادائے بے نیازی سے بولی. اس بار وہ شدید غصے میں پورا زور لگا کے اٹھا تو چر کی آواز پر جہاں وہ شوق سے جم کے کھڑا رہ گیا، وہیں زوفی منہ پہ دونوں ہاتھ رکھتی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی. اسے امید نہیں تھی کہ یہ سب ہو جائے گا. وہ ڈر سے بغیر کوئی بات کرتی وہاں سے بھاگ نکلی اور سارنگ چاہ کے بھی اس کے پیچھے نہ جا سکا. اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچتا وہ پاگل ہو چکا تھا. کچھ دیر بعد وہ غصے میں اپنی چیک شرٹ کو کمر سے گزار کر پیٹ پہ باندھے ناک کی سیدھ میں چلتا اپنی بائک کی طرف جا رہا تھا. بدن پہ صرف وائٹ بنیان تھی. اسٹوڈنٹ حیرت سے مڑ مڑ کے اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا. اس بار وہ اس لڑکی کو یونیورسٹی سے نکلوانے کا فیصلہ کر چکا تھا. 2 دن اس بات کو گزر چکے تھے. زوفی کو لگا کہ وہ سب کچھ بھول چکا ہوگا یا اس کی کسی نے بات ہی نہیں سنی ہوگی، مگر اس کی یہ ساری خوش فہمی بھی دھری کی دھری رہ گئی جب اسے پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا. مگر پھر بھی وہ بغیر کسی خوف کے چل پڑی. مگر ان کے آفس میں اپنے پاپا کو دیکھ کر اسے جیسے سانپ سونگھ گیا جو غصے میں اسے گھور رہے تھے. سارنگ بھی ایک سائیڈ پہ کھڑا دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ بمشکل حلق ترک کرتی اندر آئی تو اس کے پاپا نے بغیر پرنسپل کو کوئی بولنے کا موقع دیے اسے سب کے سامنے زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا، جس کی شدت سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گری. سارنگ کے مسکراتے لب سکڑے. اسے جانے کیوں یہ اچھا نہیں لگا، مگر چپ چاپ لب بھینچے دیکھتا رہا. مسٹر فاروق اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے پرنسپل کی طرف مڑے. میرے خیال سے اسے سزا مل چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا. امید ہے اب میری بیزی شیڈیول کے دوران اس فضول سی شکایت کی وجہ سے میرا وقت برباد نہیں ہوگا. وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں بولے. زوفی سرخ گال لیے بے تاثر چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی. سارنگ اسے ایک نظر دیکھتے حیران نظروں سے اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو یہاں آنا اپنے وقت کی بربادی بتا رہا تھا. پرنسپل ان کے اسٹیٹس کو دیکھتے کچھ بھی نہ بول سکا تو وہ زوفی کو بازو سے پکڑتے کھینچ کے وہاں سے لے گئے. مسٹر سارنگ، آپ کو کس نے کہا تھا انہیں کال کرنے کو؟ آپ میرے پاس بھی آ سکتے تھے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ تھا تو.
آپ نہیں جانتے آپ نے میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ بسط شوق یہ جاب چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی نہیں ہے، سو پلیز نیکسٹ ٹائم میرے پاس آئیے گا، نہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ پرنسپل اسے اچھے سے وارن کرتا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لب بھینچ کے خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے زوفی کے پاپا کا بیہیویئر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس چیز کی تو اس نے بالکل بھی امید نہیں کی تھی، وہ تو بس ڈانٹ کی توقع کر رہا تھا، مگر یہ سب اسے مزید پریشان کر چکا تھا۔ آخر کب تک تم یہ کھیل کھیلو گی؟ میں تنگ آ چکا ہوں اب۔ کب تک ہم لوگ شادی کریں گے؟ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ گلے میں سونے کی ڈھیر ساری چینز پہنے، سانولے رنگ کا حامل وہ 50 سالہ بھاری جسامت کا شخص کرخت لہجے میں بولتا اسے دانت پیسنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ بمشکل اپنے تاثرات پہ قابو پاتی وہ 40 سالہ خوش شکل خوبصورت عورت مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اس کے قریب آئی۔ جیمی ڈارلنگ، آخر تم اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کی جائیداد ہماری ہو؟ سوچو تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ مگر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس سب میں جانے کی؟ کیا تمہیں مجھ پر میری صلاحیتوں پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اس کے برہنہ بازو پہ اپنا کھردرا ہاتھ پھیرتا وہ حوث بھری نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ وہ خود کو بمشکل ہی باز رکھ پائی کچھ سخت بولنے سے۔ فی الحال وہ اسے برداشت کرنے پہ مجبور تھی، نہیں تو اتنی تگڑی اسامی ہاتھ سے چلی جاتی۔ بس تھوڑی دیر اور ڈارلنگ، پھر جیسا تم چاہو گے ہم شادی کر لیں گے۔ تمہارے پاس صرف 3 مہینوں تک کا وقت ہے گل بی بی، اس کے بعد میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اسے چاہے میری آخری وارننگ سمجھو۔ صوفے سے اٹھتا وہ اسے گھور کے بولتا اس کے فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ وہ نفرت اور گھن سے اسے گھورتی رہ گئی۔ ایک بار ساری بازی میرے ہاتھ آنے دو، تمہارا پتہ صاف نہ کیا تو میرا نام بھی گلمینا نہیں۔ خبیث سانڈ کہیں کا، شادی کرتی ہے میری جوتی، نہ شکل نہ عقل۔ ہاں اف، ایک تو کتنے دن ہو گئے اس لڑکے نے مجھے فون نہیں کیا، کہیں میرے فون اٹھانے سے مایوس نہ ہو گیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے۔ اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گی میں تمہیں جہانگیر۔ خود سے بڑبڑاتی وہ یک لخت مسکراتی سوچوں میں جہانگیر سے بولی، کتنے دن ہو گئے سارنگ سے ملے، آج تو ملنا پڑے گا۔ ویسے کیا خوبصورتی پائی ہے میں نے، جوان لڑکے تک میرے خواہش مند ہیں۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ مغرور سے انداز میں بولی تھی، ہاں تم نہ صحیح جہانگیر بیبی، تمہارا بیٹا ہی صحیح۔ ویسے تمہارا بیٹا تو تم سے بھی کئی گناہ خوبصورت ہے، اور خوبصورتی تو میری کمزوری ہے۔ خود کو جس طرح سے اس نے مینٹین کیا ہوا تھا وہ کہیں سے بھی 40 کی نہیں لگتی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور زوفی کلاس سے غیر حاضر تھی۔ اب اسے واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اپنے کیبن میں آتے ہی وہ اس کے گھر کال کر کے پوچھنے کا سوچتا کہ اس کے موبائل پہ کسی انجانے نمبر سے کال آئی، جس کو سنتے ہی اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ دیوانہ وار اجلت بھرے انداز میں اپنی بائک لے کے وہاں سے نکلا تھا۔ 2 دن سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اپنی طرف سے تو یہ اس کا سارنگ سے ناراضگی کا اظہار تھا، اور اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں رکھنے کا بھی کہ وہ اسے ضرور پوچھے گا، مگر اب تک ناکامی پہ بھی وہ نا امید نہیں تھی۔ اس وقت وہ بیزاریت سے کھڑی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، طبیعت بھی بوجھل سی لگ رہی تھی۔ وہ اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں ہوئی انسلٹ کے بعد وہ اپنے باپ کے غصے کے آگے انکار کرنے کی جرت نہیں کر پائی۔ اب یہاں بور ہوتی اس پارٹی میں وقت گزار رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کی یہ پارٹی اس کو سخت بیزار کر رہی تھی، اور اوپر سے اس کے پاپا کے بزنس پارٹنر کا وہ آوارہ بیٹا جو بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تو اور اسے ڈانس کی آفر بھی کر چکا تھا، لیکن اس کے صاف انکار پہ بھی وہ ڈھیٹ بنا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے، بغیر اپنے ماں باپ کو بتائے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ کے لیٹی تو آنکھ لگنے میں دیر بھی نہ لگی۔ اچانک دروازہ بجنے پہ وہ اچانک اٹھی تھی۔ پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا،
اور گلا شدید درد کر رہا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 12 بجے تھے اور اس وقت گہری نیند سے اٹھائے جانے اور طبیعت کی وجہ سے اس کو شدید غصہ آیا۔ وہ تن فن کرتی دروازے کے پاس پہنچی، دروازہ کھول کے کچھ بولتی کہ ایک دم پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ شوق سے اپنے باپ کو دیکھے گئی۔ تم کتنی بار اپنے باپ کو ذلیل کرواؤ گی؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ بغیر مجھے بتائے وہاں سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو بازوؤں سے پکڑے وہ شدید غصے میں بولے تھے۔ وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو واپس آ گئی۔ ان کے غصے سے ڈرتی ہکلا کے بولی، تو تھوڑی دیر ویٹ نہیں ہو سکتا تھا تم سے؟ مرنے تو نہیں لگی تھی نا؟ کیا بول رہے ہیں فاروق آپ؟ اب بس بھی کریں۔ سمانہ بیگم برہمی کا اظہار کرتی بولی، جو بھی ابھی اپنی ساڑی کو سنبھالتی آئی تھیں۔ تم تو چپ ہی کرو، سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے یہ۔ وہ غصے سے ان پہ چیخ کے بولتے اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ویل ایجوکیٹڈ مشہور بزنس مین ہے۔ میری بیٹی ہی نہیں تمہاری بھی ہے۔ کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں اس حوالے سے؟ بس سب ماں پہ تھوپ دیا کرو جب بھی اولاد کچھ غلط کرے تو، سمانہ بیگم برہمی سے کہتی، منہ کے زاویے بگاڑتی وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی۔ زوفی شوق سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اور تم میری بات سنو زوفی، میں آج تمہاری انگیجمنٹ اناؤنس کرنے جا رہا تھا۔ وہ پارٹی اسی لیے دی تھی میں نے، اور تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ نیکسٹ ویک میں کوئی شکایت نہ سنوں، سمجھی؟ انگلی اٹھا کے وارن کرتے وہ اپنی سنا کے وہاں سے چلے گئے، بغیر اس کی مرضی جانے اور کچھ بھی اس کی سنے۔ وہ سرخ ہوتی نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کیا زندگی تھی اس کی، کیا تھی وہ؟ سوچتی اور اذیت سے دوچار ہوتی۔ اپنی سنا کے وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، بغیر یہ دیکھے کہ وہ بخار کی شدت سے تپ رہی تھی، لیکن وہ بے حس بن کے چلے گئے۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ وہ ان کی بیٹی تھی بھی یا نہیں۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سب برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتی جم سوٹ میں ہی گھر سے نکلی۔ زکام کی وجہ سے اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ بے حس بنی اذیت سے خود پہ ہنسی تھی۔ جب کسی کو فکر نہیں تو میں کیوں کروں اپنی؟ شاید مجھ میں کوئی مسئلہ ہے، یا میں ہوں ہی منحوس، تبھی تو کسی کو میری پرواہ نہیں۔ روتے ہوئے وہ خود ہی سے مخاطب تھی۔ کار ایک ریسٹورنٹ کے قریب لا کے روکی اور اندر بڑھ گئی۔ زکام کے ساتھ گلا بھی اب درد کر رہا تھا، بخار سے جسم الگ ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خود سے لاپرواہ بنی ایک خالی ٹیبل کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ ویٹر کے آنے پہ فل سائز باؤل آئس کریم کا آرڈر کیا تو ویٹر اس کی سرخ ناک اور اسے مسلسل کھانستا دیکھ کر کچھ سیکنڈ تو الجھن سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ واقعی شور ہیں میم؟ کیونکہ یہ تو ہمارے مینیو میں شامل نہیں ہے۔ تو جو میں نے کہا وہ کرو، اور جتنا بل بنا دے دوں گی۔ وہ سختی سے بولی تو وہ گھبرا کر بولتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ریش ڈرائیونگ کرتے ہسپتال پہنچا تھا۔ سسٹر مس گلمینا نام کی ایک پیشنٹ آئی تھیں آج ایمرجنسی میں، کیا مجھے ان کا روم نمبر بتا سکتی ہیں؟ جی آئی تو ہیں، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا ان کا۔ آپ روم نمبر 5 میں چلے جائیں، وہی ان کا روم ہے۔ نرس کی بات سنتے وہ بھاگ کے اس کے بتائے روم کی جانب آیا تھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پہ پٹیوں میں جکڑی لیٹی تھی۔ اسے دیکھ کے خفگی اور ناراضگی سے منہ موڑ گئی تو وہ تڑپ کے اس کے پاس آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں بے قراری تھی۔ تمہیں کیا، میں جیسی بھی ہوں، تم تو بس اپنی ضد پہ اڑے رہنا۔ دیکھ رہے ہو میری حالت، یہ سب تمہارے ماں باپ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تو آپ کیوں ضد پہ اڑی ہوئی ہیں؟ یہ سب میں صرف آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر میری بات مان جاتی تو میں بھی سکون میں ہوتا۔ کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں اپنی اور میری عمر کی بات مت کریے گا، کیونکہ عمر کا فرق کچھ نہیں ہوتا اور نہ مجھے فرق پڑتا ہے۔ وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ کے بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مناؤ اپنے ماں باپ کو، ان کی مرضی کے بغیر میں کبھی نہیں مانوں گی، اور نہ ہی بے عزت ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ زندگی ہم دونوں نے گزارنی ہے تو بس سارنگ، میں کچھ اور نہیں سننا چاہتی اس بارے میں، اور اب تم جا سکتے ہو۔ میری بات مان جاؤ تو آ جانا، نہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔
ٹھیک ہے، اب میں تبھی واپس آؤں گا مگر پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کا۔ وہ ضبط اور غصے سے مٹھیاں بھینچتا وہاں سے تن فن کرتا نکل گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ کے تمسخر سے مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر بڑے سائز کا آئس کریم باؤل لیے اس کی جانب آتے میز پہ رکھ کے جا چکا تھا اور وہ سرخ نم آنکھوں سمیت اپنی سرخ ناک رگڑتی آئس کریم کھانے لگی تھی۔ شدید گلے خراب اور زکام سے ہوتا برا حال بھی اس کو روک نہ سکا۔ کھانس کھانس کے اس کا حال برا ہو چکا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی ایک کے بعد ایک لگاتار چمچ بھر بھر کے آئس کریم کا منہ میں ڈال رہی تھی۔ آس پاس بیٹھے لوگ حیرت سے مڑ مڑ کے اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز بنی اپنی آئس کریم کھا رہی تھی۔ کھانس کھانس کے اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ سارنگ جو وہاں سے غصے اور ضبط سے نکلا تھا، کافی دیر بے مقصد یہاں وہاں بائک لیے پھرتا رہا۔ اب جب بھوک نے ستایا تو پاس ہی کھانا پیک کروا کے واپس جانے کا ارادہ کرتے وہ ریسٹورنٹ تک آیا۔ اپنا آرڈر بتا کے جوں ہی منہ موڑا تو اس کی نظر زوفی پہ پڑی۔ وہ حیران ہوتا دھیرے سے چلتا اس تک آیا۔ لگتا ہے بے عزتی نے تمہارے دماغ پہ اثر کر دیا ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کے ماتھے پہ بل لیے بولا۔ اتنے دن بعد اس کو دیکھ کر جانے کیوں وہ اسے اگنور نہیں کر پایا۔ زوفی اس کی بات کو اگنور کرتی اپنے کام میں مصروف رہی تو وہ غصے سے بل کھا کے رہ گیا۔ پھر اپنی آئس کریم ختم کرتی اسے اگنور کرتی وہاں سے جانے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے آتا پارکنگ لاٹ میں آیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سکون نہیں ملا آپ کو اتنا سب کچھ کر کے؟ تو تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا، وہ بھی اپنے پروفیسر کے ساتھ وہ سلوک کر کے؟ مقابل نے بھی طنز کے تیر برسائے۔ لگتا ہے تمہارا ارادہ 2 ماہ اور چھٹیاں کرنے کا ہے۔ نہیں، فی الحال تو مرنے کا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے، آپ کی تو جان چھوٹے گی نا۔ وہ سنجیدگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کی سب باتیں مانوں گی۔ میرے پیرنٹس میری شادی کر رہے ہیں مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس سے فریاد کرنے لگی۔ دیکھو زوفی، میں صاف لفظوں میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب دوبارہ یہ بات میرے سامنے مت کرنا۔ میں تمہارا لحاظ کر جاتا ہوں، یہ آخری بار تھا، وارن کرنے والے انداز میں کہا اور بولتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ٹھکرا کے آپ بھی خالی ہاتھ ہی رہیں گے؟ وہ روتے ہوئے چیخ کے بولی تھی۔ بوجھل دل اور خراب ہوتی حالت سے وہ تھکے قدموں سے گھر روانہ ہوئی تھی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، انگیجمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی ہے، مجھے جینی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی زوفی، یہ کیا طریقہ ہے اپنے پاپا سے بات کرنے کا؟ شاید تم بھول رہی ہو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہماری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ سب ہم تمہارا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس لیے چپ ہو جاؤ اور ریڈی ہو جاؤ۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ آخر کیوں؟ کیا اس لیے پیدا کیا تھا مجھے؟ اور آپ تو پیدا کرتی مجھے نوکروں کے حوالے کر کے اپنی اپنی لائف میں بیزی ہو گئے۔ یہ تک نہیں سوچا کہ مجھے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے، مگر نہیں، آپ لوگوں کے لیے تو دولت، پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ میری فیلنگز، میری مرضی آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، بس اپنی تھوپتے رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو مجھ سے ذرا پیار نہیں ہے؟ کل کو مجھے اگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس کام کی یہ دولت، یہ پیسہ؟ چیخ چیخ کے بولتی وہ دونوں کو سن کر چکی تھی۔ سمانا، اسے کہو اس لڑکے کو گھر لائے، میں بھی تو دیکھوں اس کی پسند۔ بولو لائے اس لڑکے کو جس نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بھی تو دیکھوں کس ہیرے کو پسند کر بیٹھی ہو تم کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی پہ اتر آئی ہو۔ ویسے کیا تکلیف ہوئی تمہیں آج تک؟ یہ جو عیش و عشرت سے زندگی جی رہی ہو نا، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ 4 دن کی محبت نے تمہیں باغی کر دیا۔ تم کیا جانو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ میں کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوا تھا، اور نہ تمہاری ماں۔ یہ سب ہمیں بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا زوفی۔ تمہیں کیا معلوم تمہارے باپ نے کیسے کیسے فاقے کیے ہیں؟ تمہیں صرف یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ تمہیں وقت نہیں دے پائے تو ہم برے ماں باپ بن گئے۔ تم نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا ہے زوفی، صرف ہماری توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا مجھے پتہ نہیں چلے گا تم یہ سب کیوں کرتی ہو؟
میں جانتا ہوں ہم اچھے ماں باپ تو بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن زوفی فرشتے بھی نہیں ہیں، انسان ہیں، ہوئی ہیں غلطیاں مجھ سے، تمہاری ماں سے، شاید معافی کے قابل بھی نہ ہو۔ تم اس لڑکے کو گھر لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ دکھ اور تکلیف سے بولتے وہاں سے چلے گئے۔ سمانہ بیگم بھی دل گرفتگی سے اس کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کی باتیں سنتی وہ سن ہو چکی تھی اور اپنے آپ کو بہت بے جان محسوس کرتی وہیں ڈھہ گئی، اور زوفی کو نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ دوبارہ موقع ملنے والا تھا یا نہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے میری بات؟ آخر کیوں نہیں؟ ایک اکلوتا بیٹا ہوں میں، اس کی خوشی بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ بکواس بند کرو اپنی سارنگ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے ایسی بات کرنے کی؟ مجھے لگا تھا تم ہم سے محبت کرتے ہو، اپنی غلطی کا احساس ہونے پہ واپس آؤ گے، مگر تم نے ساری حدیں پار کر دیں اس دوغلی بے شرم جھوٹی عورت کے پیچھے جو پہلے تمہارے باپ کے پیچھے پڑی رہی۔ تمہارے باپ کے انکار پہ جب وہ باز نہ آئی تو ان کے سختی سے منع کرنے کے باوجود جب یہاں دال نہیں گلی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی۔ میرا ہونہار اکلوتا بیٹا اس کی باتوں میں بھی آ گیا۔ واہ بیٹے واہ، سلام ہے تمہاری محبت کو جس کے پیچھے تم اندھے ہوئے پھرتے ہو۔ ایسی محبت تو تمہارے بابا نے بھی مجھ سے نہیں کی۔ ان کی بات سن کے جہانگیر صاحب ہونک انداز میں انہیں دیکھنے لگے۔ تم پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہو۔ رہی اس عورت کی بات، تو آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، جو جی میں آئے کرو۔ بس جہانگیر، اب آپ بھی مجھے مت روکیں۔ اور تم بیٹا، تم تو اتنے غیرت مند ہو کہ اپنے بازو پہ کما کے اسے کھلا سکتے ہو۔ اور ہاں، ہم لوگ کل پاکستان جا رہے ہیں۔ تمہارے بابا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر چکے ہیں۔ تم تو ویسے بھی ہم سے اب کوئی مطلب نہیں رکھنے والے۔ اس سارے بزنس پہ لات مار کے گئے تھے تم کہ خود کما سکتے ہو، اور تمہارے سارے مطلب بھی اسی عورت سے ہیں۔ تو جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا قصور تھا سب میرا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما چلی گئی پاپا، پلیز آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کے۔ وہ روتے ہوئے ان سے بولی، جو آکسیجن ماسک میں بمشکل سانس لے رہے تھے۔ بزنس ٹور پہ جاتے ہوئے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مسز فاروق تو موقع پہ ہی مر چکی تھیں اور فاروق صاحب کی حالت بہت سیریس تھی۔ زوفی، مجھے معاف کرنا بیٹا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاپا تم سے پیار نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے بمشکل اٹک اٹک کے بولے، میں جانتی ہوں پاپا، پلیز آپ نہیں بولیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ پاپا ان کی ساکت آنکھوں کو دیکھتی وہ ہڑبڑا کے خوف سے انہیں بولی، مگر وہ کچھ نہ بولے۔ ان کی ساکت آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ وہ دھاڑے مار کے روتے، انہیں جھنجھوڑتی، چیختی چلانے لگی تو نرس نے آ کے اسے ہٹایا۔ اسے تو دلاسا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ تن تنہا سب کچھ جھیلتی، وہ سب کی ترس کھاتی نظروں کے حصار میں تھی۔ جی مگر یہاں جو لوگ پہلے رہتے تھے وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ کیا؟ جی، اور ہاں ان کی ایک بیٹی تھی جس کو ان لوگوں نے اس گھر پہ قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ سنا ہے دھوکے سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی، تو لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد نہیں دیکھا اس لڑکی کو۔ ان کی بات سنتا وہ گم سم ہو کے رہ گیا۔ لگتا ہے میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، اور میں تمہیں اتنے بڑے شہر میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ واپسی کے سفر پہ وہ خود ہی سے بڑبڑاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ دکھ اور تکلیف سے بولا۔ کیونکہ تم اندھے ہو چکے ہو اس دھوکے باز عورت کے پیچھے جو صرف تمہارے باپ سے بدلہ لے رہی ہے، فریحہ بیگم ضد ہو کے بولی۔ وہ تھک چکی تھی اس کی ایک ہی تکرار سے۔ تمہیں کتنی بار بتا چکے ہیں وہ تمہارے باپ کو پسند کرتی تھی، ان کے انکار پہ وہ ضد میں آ گئی۔ وہ کسی بھی حالت میں تمہارے باپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی بہت کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہی۔ میرے اور تمہارے باپ کی شادی ہو گئی کیونکہ یہ ہماری پسند کی شادی تھی جو اسے بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ وہ ویسے بھی دولت اور جائیداد کی وجہ سے تمہارے باپ کے پیچھے تھی، وہ تو لگے نہیں ہاتھ۔ تم مل گئے اسے، اس نے اگلا شکار تمہیں بنایا اور تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ تم کس دوست سے ملنے جاتے تھے تو ہم یہ نوبت ہی نہ آنے دیتے۔ سب ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ بہت بھروسہ تھا ہمیں تم پہ، وہ تلخی سے بولی۔
وہ لب بھینچ کے خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہوں۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کے اپنے بل بوتے پہ کماؤ اور کھلاؤ اسے، جہانگیر صاحب طیش میں بولے۔ ان کی بھی اب بس ہو چکی تھی۔ وہ عورت ان سے ان کا بیٹا چھین چکی تھی۔ ان کا اٹل فیصلہ اور انکار سنتے ہی وہ شدید غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ غم و غصے سے اپنے اپارٹمنٹ میں بند رہا۔ اسے اپنے ماں باپ کا یہ رویہ مزید دکھ میں مبتلا کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ گل کے پاس جانے کا تھا۔ وہ اسے منا لینا چاہتا تھا۔ آخر وہ کب تک انتظار کرتا؟ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا، مگر آج وہ تقریباً 6 مہینوں بعد آیا تھا، مگر بغیر اطلاع کے۔ گل کے فلیٹ پہ پہنچتے ہی وہ جب دروازے کے پاس پہنچا تو وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ملا۔ وہ حیران ہوتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کے وہ شل ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، آیا سامنے کا منظر دھوکہ ہے یا سچ؟ گلمینا اس وقت جمیل کی باہوں میں مست نازیبا حالت میں تھی، اور اوپر سے ان کی گفتگو سن کر سارنگ سفید پڑتی رنگت لیے بہت کچھ کہنے اور کرنے کے باوجود غصہ ضبط کرتا خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ آج سارا سچ جاننے کے بعد وہ خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے سگے ماں باپ پہ اس نے اس دوغلی عورت کو ترجیح دی، اپنا وقت یہاں وہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے برباد کیا، اور تو اور اپنے ماں باپ کو جو تکلیف اور دکھ اس کی ذات سے ملا وہ الگ۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً اپنے گھر کی جانب بھاگا، مگر وہاں لگا تالا اسے سب سمجھا گیا کہ وہ لوگ صحیح بول رہے تھے۔ وہ نہیں رکے، وہ جا چکے تھے۔ اب وہ کس منہ سے ان کے پیچھے جاتا، ان کا سامنا کرتا؟ بے جان قدموں سے وہ وہاں سے لوٹ گیا، اور وہ لڑکی جو اس کی محبت کا دم بھرتی نہیں تھکتی تھی، اسے کتنی تکلیف دی تھی اس نے۔ اس سوچ نے اسے مزید دکھی کر دیا۔ وہ اس وقت ویٹر کے ڈریس میں موجود مختلف ٹیبلز پر جاتی لوگوں کے آرڈرز لے رہی تھی۔ وقت نے کیا پلٹا کھایا تھا۔ جو خود مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتی تھی، اس وقت ایک معمولی سے کیفے میں ویٹرس کی جاب کرنے پہ مجبور تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے باپ کے بزنس پارٹنر نے بہت چالاکی سے سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس کے باپ کی سالوں کی محنت سے بنائی پراپرٹی پہ وہ قابض ہو چکا تھا، گھر تک پہ قبضہ کر چکا تھا، اور اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا گیا تھا، جس کے بعد اب وہ دھکے کھاتی مختلف جابز کرنے پہ مجبور تھی۔ پڑھائی تک اس کی چھوٹ چکی تھی۔ وہ ایک الگ ہی زوفی بن چکی تھی، سنجیدہ، خاموش، دنیا سے بیزار۔ ساری اکڑ حالات نے ختم کر دی تھی۔ شام کو اپنے بوسیدہ سے ایک کمرے کے فلیٹ میں آتے، اس کی ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے روتے تڑپتے گزری۔ روز پچھتاوے کا ناگ اسے ڈستا۔ جو سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی تھی، کتنا تنگ کیا تھا انہیں، اور وقت نے اسے مہلت بھی نہ دی ان سے معافی مانگنے کی، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی۔ کئی دن تک وہ یونیورسٹی میں نامحسوس سا اس کا منتظر رہا، مگر وہ اسے نہ دکھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ آج اس کے گھر موجود تھا، اور اسے حیرت نے آن گھیرا کہ اس کا گھر ان کے گھر کے قریب تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ مگر گھر پہ کسی کے موجود نہ ہونے پہ وہ ساتھ والے گھر سے نکلی ایک عورت کی زبانی ساری بات سنتے وہ سکتے میں چلا گیا۔ اب جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو وہ نظروں سے یوں غائب ہوئی کہ اب مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھی، یا کسی رشتہ دار کے پاس جا چکی ہوگی، مگر وہ پھر بھی اسے ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ 2 ہفتوں کی لگاتار کوشش بھی ناکام رہی۔ آج وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا اپنے کام سے شہر سے باہر آیا تھا، اور اب ریسٹورنٹ میں آیا تاکہ کچھ کھا سکے۔ صبح سے لگاتار کام سے وہ تھک چکا تھا، ناشتہ بھی برائے نام ہی کیا تھا۔ سر آپ کا آرڈر؟ وہ جو اپنے دھیان میں اس ٹیبل کا آرڈر سرو کرنے آئی تھی، مگر مقابل کو دیکھ کے سانس روک کے رہ گئی۔ سارنگ بھی اسے اس حلیے میں دیکھ کے شوق ہوا۔ اپنے تاثرات پہ قابو پاتا وہ اپنے حواسوں میں واپس آیا۔ تم یہاں؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ میرے کام کا وقت ہے، نہیں تو یہاں کا آنر مجھے یہاں سے نکال دے گا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ گھبرا کے بولی، کیونکہ اب دوسرے لوگ اور ویٹرس اسے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں 8 بجے تک فری ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تب تک باہر ہی انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتا اس کا اطمینان غارت کر گیا تھا۔
وہ شدید پریشانی کے عالم میں کام کرتی رہی۔ دھیان اس کا سارا اس شخص کی طرف تھا جو باہر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ 8 بجتے ہی وہ بھاگ کے اپنا سامان سمیٹتی پچھلے دروازے سے باہر نکلی تاکہ اس کی نظروں سے بچ کے یہاں سے جا سکے، مگر اس کا سکون تب غارت ہوا جب اپنے فلیٹ کے گیٹ پہ پہنچتے اس کی آواز اپنے عقب سے سنائی دی۔ تم شاید بھول گئی تھیں کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اور کیوں کر رہے تھے؟ گہرا سانس بھر کے وہ سنجیدگی سے بولی اور اس کی طرف مڑی۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ پڑھائی چھوڑ دی میں نے، وہ بغیر کسی تاثر کے بولی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ میری مرضی میں پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، سو مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں، وہ تلخی سے بولی اور دروازہ اس کے منہ پہ بند کر گئی۔ وہ لب بھینچتا بند دروازے کو گھورنے لگا، پھر ارد گرد کا جائزہ لیتا اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ یہاں کا علاقہ دیکھ کے ہی وہ پریشان ہو چکا تھا کہ نہ جانے وہ یہاں کیسے رہ رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد اسے اندر جانے کا راستہ ملا۔ یہ واحد کھڑکی تھی جو جام ہو چکی تھی۔ بمشکل کھڑکی کھولتا وہ جمپ لگا کے اندر اترا۔ وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی کیونکہ یہ ایک کمرے اور ایک چھوٹے لاؤنج پہ مشتمل تھا۔ جگہ جگہ سے پینٹ اترا ہوا تھا، گھر کی حالت خراب تھی۔ کہاں وہ بنگلوں میں رہنے والی اب کس حال میں رہ رہی تھی؟ زوفی کی نظر اس پہ پڑی تو وہ ڈر کے اچھلی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ وہ غصے سے چیختی بولی۔ سمپل، جیسے تم میرے گھر سے بھاگی تھی، وہ چڑانے والے انداز میں بولا۔ تو وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ اب اسے صحیح معنوں میں سارنگ کی حالت کا اندازہ ہوا تھا۔ تم تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اب پھر اچانک میں برا کیوں لگنے لگا؟ وہ طنزیہ انداز میں آئی برو اچکا کے بولا۔ میری غلطی تھی سر، میں اپنی پسندیدگی کو محبت کا نام دے بیٹھی تھی۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور پھر پسند تو کچھ بھی آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، ویسے سزا تو مجھے مل ہی چکی ہے، دیکھ تو لی ہے آپ نے میری حالت۔ سارنگ خاموشی سے اسے سنے گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ زوفی اس کی خاموشی سے جھنجھلانے لگی تھی۔ اب مجھ سے شادی کرو گی؟ ہیں؟ وہ ہونک پن سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا شادی کرو گی؟ میری حالت دیکھنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ حیرت ہے۔ اور وہ آپ کی لور کہاں گئی؟ وہ تلخی سے بولی۔ میں بھی تمہاری طرح غلطی کر بیٹھا تھا، پیار، توجہ اور احترام کو محبت سمجھ بیٹھا تھا، لیکن خیر اب میری بھی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ چلو اسی وقت، کیونکہ پھر تمہارے کاغذات بھی بنوانے ہیں۔ ہم لوگ شادی کے بعد پاکستان میں رہیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ باہر جانے کو مڑا تو وہ بوکھلا کے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ ارے میرا جواب تو آپ نے جاننا ضروری ہی نہیں سمجھا، اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ اس کی بات سنتا وہ اسے کلائی سے کھینچتا اپنے قریب کر گیا۔ کیوں، کیا تم نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے؟ اب میں راضی ہوں تو یہ نخرہ کیوں؟ اپنی تپش دیتی سانسوں سے اسے جھلساتا وہ اس کے مزید قریب ہوتا سرگوشی کے انداز میں بولا۔ وہ اس کی نزدیکی اور قربت پہ سرخ پڑتی اپنا سانس تک روک گئی۔ اس کا یہ دھونس بھرا انداز اسے ڈرا رہا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں محبت نہیں پسند کرتی تھی آپ کو، بس اسی وجہ سے۔ وہ ہکلاتی بمشکل فکرہ مکمل کرتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ تو محبت نہ صحیح، پسند صحیح، مجھے منظور ہے، محبت بھی ہو جائے گی۔ وہ تو جیسے سب فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی سوچ میں پڑ گئی۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کے وہ اس کے ماتھے پہ آئی بالوں کی لٹ پکڑتا ہلکے سے کھینچتا اسے اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دیں، اس کی گہری نظروں سے گھبرا کے پلکیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اس کے حصار میں وہ نازک سی چھوئی موئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ چلو، میرے فلیٹ پہ رہو تم، یہ جگہ تمہارے معیار کی نہیں ہے۔ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا بولا۔ لیکن بس کوئی لیکن ویکن نہیں، بولو شادی یا پھر تب تک میرے فلیٹ پہ۔ اس کا دھونس بھرا انداز دیکھ کے وہ جھنجھلا کے رہ گئی۔ اب آپ مجھ سے سارے بدلے اس طرح سے لیں گے جب میرے سر پہ میرے ماں باپ کا سایہ تک نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں، تو آپ کو موقع مل گیا، آپ جو چاہے مرضی کریں گے، وہ غصے میں بولی۔ تو وہ لب بھینچ کے اپنا غصہ قابو کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔
کہہ تو رہا ہوں شادی کر لو اور آ جاؤ میرے حصار کی چھاؤں میں، پھر میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں گا۔ اس کی ہٹ دھرمی دیکھ کے وہ بے بس ہوتی اسے دیکھنے لگی، جو بڑی فرصت سے اسے نہار رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، بولتے ہی وہ سسک کے رونے لگی۔ اس کی پیار بھری دھونس اور کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ آخر مان ہی گئی۔ وہ بھی تو پہلے یہی چاہتی تھی، پھر حالات کے بدلتے روپ کی وجہ سے ڈر گئی تھی، مگر اب وہ اسے ایک موقع دے کے دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کا ولیج بہت خوبصورت ہے سر، وہ کار کی ونڈو سے ارد گرد کا جائزہ لیتی اشتیاق سے بولی، تو کار ڈرائیو کرتا سارنگ دل کھول کے ہنسا تھا۔ اب تو سر بولنا بند کر دو زوفی، کتنی بار کہہ چکا ہوں، اب اگر تم نے پھر سے سر بولا تو پھر میں اس بار اپنے انداز میں سمجھاؤں گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے مانی خیزی سے بولا تھا، تو وہ گڑبڑا کے سرخ چہرہ لیے پھر سے باہر دیکھنے میں لگ گئی۔ سارنگ نا میں سر ہلا کے ہنس دیا۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اس فیصلے سے خوش تھے۔ سارنگ تو صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کھونے جا رہا تھا جو اسے دل و جان سے عزیز ہو چکی تھی۔ زوفی اپنی محبت پا کے خود کو آسمانوں پہ محسوس کر رہی تھی۔ یہ سارنگ تو کوئی اور ہی سارنگ تھا جو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ اب آج ہی وہ پاکستان آئے تھے اور اب سارنگ اپنے گھر کی طرف رواں تھا۔ دھڑکتے دل سے گیٹ کی بیل بجانے پہ کچھ دیر بعد ملازم نے دروازہ کھولا تو سارنگ کو دیکھ کے خوشی سے بولنا چاہا، تو سارنگ نے اسے خاموش کروا دیا اور زوفی کو لیے اندر آیا۔ زوفی اتنی بڑی حویلی دیکھ کے دنگ رہ گئی جو پرانے طرز پہ بنی تھی۔ یہ تو کوئی تاریخی جگہ لگ رہی ہے سر۔ زوفی، اپس سوری، وہ اس کی تنبیہ کرتی نگاہ کو سمجھتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اسے فریحہ بیگم اور جہانگیر صاحب دونوں بیٹھے نظر آئے، مگر ان دونوں کی نظر ان دونوں پہ پڑتے ہی وہ حیران اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، ان کی طرف آئے۔ سارنگ بیٹا تم یہاں؟ فریحہ بیگم روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، اور پاپا آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ فریحہ بیگم سے الگ ہوتا جہانگیر صاحب کے گلے لگا تو وہ اس کو خود میں بھینچ گئے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے بیٹا، وہ نم آنکھیں صاف کرتے خوش ہو کے بولے۔ لیکن زوفی پہ نظر پڑی تو وہ مزید حیران اور پریشان ہوئے۔ یہ اوہ، اس سے ملیں، یہ میری بیوی ہے زوفی۔ وہ ان سے زوفی کا تعارف کرواتا ہچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ زوفی تمہاری بیوی؟ پر کیسے تم؟ وہ دونوں الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ زوفی جو انکل اور آنٹی کو سارنگ کے ماں باپ کے روپ میں دیکھ کے شوق میں تھی، فوراً سے فریحہ بیگم کے گلے لگتی زاروں قطار رونے لگی، تو جہانگیر صاحب اور فریحہ بیگم بوکھلائے۔ وہیں سارنگ بھی ہونک پن سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو آتی اس کے ماں باپ کے گلے لگی، سالوں سے بچھڑی ہوئی ان کی بیٹی ہی لگ رہی تھی۔ ارے زوفی بیٹا کیا ہوا ہے؟ اور تم سارنگ کے ساتھ کیسے؟ کیا آپ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ ان کو حیرت بھرے انداز میں دیکھتا بولا۔ ان سب کی الجھن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر زوفی نے اپنے آپ پہ قابو پاتے دھیرے دھیرے انہیں سب بتاتی گئی۔ جہانگیر صاحب تو غصے سے پاگل ہونے لگے۔ تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ آپ لوگ تب تک جا چکے تھے انکل، آپ کے گھر گئی تھی مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا، وہ اپنی سرخ ناک رگڑتے ہوئے بولی۔ فریحہ بیگم اسے اپنے حصار میں لے کے بیٹھی تھی اور وہ وقفے وقفے سے اپنی نم آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں پاپا، زوفی کو اس کا سب کچھ واپس ضرور ملے گا، میں اسے دلا کے رہوں گا، وہ انہیں شانت کرتا بولا تھا۔ خیر سارنگ، تم نے ایک کام تو بہت اچھا کیا، ہماری کتنی خواہش تھی زوفی ہماری بہو بنے، مگر یہ ناممکن لگتا تھا، لیکن دیکھیے میرے صبر کا پھل کتنا خوبصورت ہے۔ وہ زوفی کا گال پیار سے چھو کے بولی تھی تو وہ جھیم گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بیگم، میں سارنگ کے زندگی میں پہلی دفعہ اس اچھے کام سے خوش ہوا ہوں۔ سارنگ ان کی بات سنتا پہلے تو خوش ہوا، مگر پھر اس بات کا مطلب سمجھتے چیخ پڑا، پاپا! کیا پاپا؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر عقل نام کی بھی نہیں ہے۔
اور زوفی سارنگ کی بنتی اس درگت پہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا سارنگ کی یہ حالت دیکھ کے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے اسے تنگ کر رکھا تھا اور وہ سرخ پڑتی جھنجھلا جاتی تھی تو وہ اس کی حالت سے خوب مزہ لیتا تھا۔ دل کھول کے ہنس لو بیوی، ایک بار کمرے میں چلو تو میں اچھے سے ہنساؤں گا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں معنی خیزی سے بولا۔ تو اس کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ اس کی طرف دیکھتی وہ مسکراتی فریحہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو اس سے کچھ بول رہی تھی۔ اسے ایک مکمل فیملی مل چکی تھی، ایک ہنستا بستا گھر، ماں باپ اور ایک محبت کرنے والا شوہر۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کیا مطلب، جو لڑکا یہاں رہتا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کے چلا گیا؟ گل اچھمبے سے اس عورت کی بات سنتے بولی تھی، مگر وہ تو شادی شدہ نہیں تھا۔ دیکھو لیڈی، 1 مہینہ ہوا اس کی شادی کو، بیوی بھی بڑا پیارا تھا اس کا، مگر یہ کچھ دن پہلے بولا اس نے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ اب آگے کا مجھے معلوم نہیں اور میرا وقت مزید برباد نہ کرو۔ بولتے ہی وہ ٹھک سے دروازہ اس کے منہ پہ بند کر گئی۔ وہ غصہ ضبط کرتی وہاں سے نکلی۔ ایک تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا، کہاں گیا یہ لڑکا؟ وہ سخت کوفت کا شکار ہوتی نکلی، مگر روڈ کراس کرنے کے چکر میں گاڑی سے ٹکرا کے دور جا گری، اور گاڑی میں بیٹھا جمیل نخوت سے پیچھے مڑ کے دیکھتا فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ سڑک کے درمیان خون میں لتھ پتھ وہ زندگی کی سانسیں گن گن کے لیتی تڑپتی رہی۔